السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا اور تمام کائنات میں بسنے والی مخلوق میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آج ہم گفتگو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت اور پیاری حدیث کے بارے میں، جو تمام صحیح احادیث کی کتب میں سب سے پہلے آتی ہے۔ وہ ہے ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خالص ہونے کے متعلق بتایا کہ انسان جو بھی کام کرے وہ خلوص نیت کے ساتھ کرے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، چاہے وہ کام کسی بھی نوعیت کا ہو۔ اس حدیث میں ہم ایک عمارت کی مثال سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی عمارت تعمیر کرے اور اس عمارت میں ایک کھڑکی بنائے اور وہ اس نیت سے بنائے کہ اس کھڑکی سے مجھے 5 وقت اللہ تعالیٰ کی اذان کی آواز سنائی دے گی، اس کی یہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ لیکن دوسری طرف ہم ایسا شخص دیکھتے ہیں جو اپنی عمارت میں کھڑکی بناتا ہے، لیکن اس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے ہوا آئے گی، وہ اس کی نیت جو ہے وہ صرف اور صرف دنیاوی ہے۔ لیکن جو پہلا شخص ہے اس کی نیت دنیاوی اعتبار سے بھی اور اللہ کی رضا کے لیے بھی خالص ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس لیے لڑے تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں، دوسرا شخص حمیت کے لیے لڑے اور تیسرا شخص دکھاوے کے لیے لڑے، یعنی کہ ریاکاری کے لیے لڑے۔ ان تینوں میں سے کون سا شخص اللہ کے راستے پر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ شخص اللہ کے راستے پر ہے جو اللہ کے کلمے کے لیے لڑے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بہادر کہلانے والا شخص، حمیت کے لیے لڑنے والا شخص اور ریاکاری والا شخص جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے، لیکن وہ شخص خالص نیت کے ساتھ لڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لڑے، وہ شخص خلوص نیت کے ساتھ لڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے لڑے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے۔ قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارا خون، لیکن صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ ہی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے یا اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ جو تم نے قربانی کی ہے وہ کس نیت سے کی ہے، وہ کس کے لیے کی ہے۔ جس کے لیے آپ نے قربانی کی ہے وہ خالص اسی کے لیے کیا ہے یا کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کی ہے۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک شخص سخاوت کرتا ہے، کیا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کر رہا ہے یا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ اسے سخی کہیں؟ قیامت کے دن ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا جو ریاکاری کے لیے دنیا میں نیک کام کرے۔ ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ آیا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہیں، خدا پرستی میں جی رہے ہیں یا خود پرستی میں جی رہے ہیں۔ میں آپ کا جواب کومنٹ باکس میں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ اس کے متعلق سوچیں اور مجھے کومنٹس میں جواب دیں۔
اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا اور میری ویڈیوز پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ دیکھنے والے لوگ، سننے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اس سے سیکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔